وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں کیبنٹ کا 39 یعنی 39واں اجلاس ہوا. 18 نکاتی ایجنڈا آئٹمز کی منظوری دی گئی اور اس کی تفصیلات جو ہیں وہ میں آپ سے بعد میں بیان کرتی ہوں. ابھی ایک تازہ ترین پریس کانفرنس جاتی عمرہ سے آپ نے کور کی، شاہی محل سے. تو شاہی محل میں بیٹھ کے ایک دفعہ پھر راج کماری صاحبہ نے جھوٹ کے انبار لگائے. جس طرح سے وزیر اعظم عمران خان کی ذات کو حسد، بغض اور عناد پہ مبنی زہر آلود بیانیے سے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، میں اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتی ہوں. سیاست کے اندر داؤ پیچ، مخالف پہ تنقید، مخالف کو ان ایشوز سے اختلاف، یہ جمہوریت کا حسن ہے اور سیاست کی روح ہے. لیکن شاہی خاندان کے آداب سے واقف، جمہوری رویوں سے عاری راج کماری صاحبہ سے ہم یہ توقع نہیں کر سکتے کہ انہیں کوئی ایسی جمہوریت پسند آئے جس میں وہ اقتدار میں نہ ہوں اور ذل سبحانی، آئین کی پامالی، قوانین کی خلاف ورزی اور عوام کے خون پسینے کی کمائی کو ڈکار مار کے یو کے میں بیٹھے ہوں، لندن میں بیٹھے ہوں اور ان محلوں میں بیٹھے ہوں جہاں کیلبری کوئن صاحبہ نے سپریم کورٹ میں یہ دعویٰ کیا تھا اور میڈیا کی سکرینوں پہ بار بار یہ بات دہرائی تھی کہ میری پاکستان میں کیا، پاکستان سے باہر بھی کوئی جائیداد نہیں ہے. تو آج ماشاءاللہ سبحان اللہ اسی جائیدادوں کے محل میں وہ اور ان کے خاندان کے دیگر افراد جو ہے وہ پاکستان کو کمزور کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں اور ایک منتخب حکومت کو جو چور دروازے سے نہیں، ڈاکہ زنی سے نہیں، کسی گٹھ جوڑ سے نہیں، جو صرف اور صرف 22 سال کی عمران خان صاحب کی جدوجہد اور دن رات کی محنت کے بعد پاکستان کے عوام کا ان پہ اعتماد اور اس گلے سڑے نظام کے ستائے ہوئے شاہی خاندان اور نسل در نسل غلامی کا شکار پڑھے لکھے باشعور لوگوں نے اس جماعت کو اور جاتی عمرہ کے محلوں کے اندر نسلیں پروان چڑھانے والے خاندان کو سمندر برد کیا اور عمران خان صاحب کے اوپر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے انہیں وزیر اعظم پاکستان منتخب کیا. محترمہ فرما رہی تھی کہ ایم پی اور ایم این ایز حلقے میں جانے سے گھبرا رہے ہیں، وہ حلقے میں منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں. تو محترمہ ہمارے لیڈر کا دامن شفاف اور صادق اور امین کا ٹائٹل پاکستان کی سب سے بڑی عدالت نے ان کو یہ سرٹیفائیڈ کیا کہ وہ صادق اور امین ہے، اور دوسری طرف سب سے بڑی عدالت نے سرٹیفائیڈ جھوٹا، دغا باز
اور کرپٹ سرٹیفکیٹ جس کو ملا ہے وہ ماشاءاللہ آپ اور آپ کا خاندان ہے. ہمارے ایم پی ایز ایم این ایز اپنے حلقوں میں جانے سے کیوں گھبرائیں گے؟ انہوں نے کیا چوری کی؟ ہماری لیڈرشپ نے کہاں انہوں نے ٹی ٹیز لگائیں، کہاں انہوں نے منی ٹرانسفرنگ اور منی لانڈرنگ کی، کہاں انہوں نے اپنے خاندان کے نام سے اثاثے بنائے، اپنے بچوں کے نام سے انویسٹمنٹ کی، گوشت کمپنیاں بنائیں اور جائیدادیں پاکستان سے باہر بنا کے، کاروبار پاکستان سے باہر بنا کے وہ قانون کو، پاکستان کی عدالتوں کو نہ اشتہاری ہیں، نہ مفرور ہیں، نہ مطلوب ہیں. جو نسل در نسل کرپشن کی ٹرافیاں اٹھانے کا اعزاز یہ آپ کے خاندان کو حاصل ہوا ہے اور 35 سال سے مسلسل آپ نے یہ کرپشن کے میڈل اپنے گلے میں ڈالے ہیں. عمران خان کے کندھوں پہ نہ کوئی ایسا بوجھ ہے اور نہ عمران خان نے کہیں پہ بھی اکبرہ پروری اور اپنے خاندان کو نوازنے کے لیے کوئی پالیسی بنائی. ہاں عمران خان نے یہ ضرور کیا، اس کے جرم کا ہمیں پتہ ہے کہ اس نے یہ جرم کیا کہ اس نے دو خاندانی نظام کو عوام کی طاقت سے تہس نہس کیا اور اس نے جو باریاں رکھنے والا وہ جمہوری کلچر تھا جس کا نام آپ نے اقتدار کا نام جمہوریت رکھا ہوا تھا کہ اگر اقتدار میں ہے تو جمہوریت ہے، اقتدار سے باہر ہے تو وہ حکومت آپ کو پسند نہیں. 2.5 سال بعد آج آپ کو یاد آ رہا ہے کہ یہ دھاندلی زدہ نظام اور حکومت ہے. 2.5 سال کیا آپ بتانا پسند کریں گی کہ آپ بیل پہ ہوتے ہوئے آپ نے اپنا ٹویٹر کیوں بند کیا؟ آپ نے جاتی عمرہ کے محل میں بیٹھ کے خاموشی کیوں اختیار کی؟ آپ نے اور آپ کی کنیزوں نے جو چیئرمین سینٹ کے الیکشن سے لے کے پچھلے چند ماہ تک خاموشی کا روزہ کیوں رکھا؟ وزیر اعظم پاکستان نے اس قوم سے وعدہ کیا ہے کہ وہ الیکٹورل پروسیس میں ریفارمز لائیں گے. اس کے لیے وہ کمیٹی بنی، کمیٹی نے ریکمنڈیشنز دی، آپ نے اور آپ کی جماعت نے اور یہ 11 جماعتوں کا جو بے روزگاروں کا ٹولہ ہے، جو 11 جماعتوں کا متنجن بنا ہوا اس وقت، اس نے ان ریفارمز اور الیکٹورل جو فیئر فری ٹرانسپیرنٹ الیکشن کو انشور کرنے کے انیشیٹوز تھے ان سے لا تعلقی کی. تو ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو، تو یہ کون سی حکومت ہے جو اپنے دور اقتدار میں سینٹ کے الیکشن کے اندر واضح اکثریت، آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کا حق ہے اور وہ ہماری اسمبلیز کے اندر، اکائیوں کے اندر اور نیشنل اسمبلی کے اندر جو عددی اکثریت ہے وہ انشاءاللہ ہم سینٹ میں اپنی اکثریتی جماعت ہونے کے لیے جو آئینی اور قانونی پیرامیٹرز ہیں ان کے تحت اس الیکٹورل پروسیس کو آگے بڑھائیں گے. ابھی تو عمران خان نے اس الیکشن کو صاف شفاف بنانے کے لیے شو آف ہینڈ کا ذکر کیا تو آپ بلبلا اٹھی ہیں. آپ کی تڑپ اس بات کو ظاہر کر رہی ہے کہ جس چھانگا مانگا کی سیاست کا آغاز آپ کے ضلع سبحانی نے کیا تھا، وہ چھانگا مانگا کی سیاست
عمران خان شو آف ہینڈ کے ذریعے دفن کرنے جا رہا ہے۔ جو چمک کی سیاست بریف کیس لے کے آپ کے دور میں لوگ نہیں بھولے ہیں، وہ چمک کی سیاست کو وزیر اعظم عمران خان نے ہمیشہ کے لیے پاکستان کے سیاسی افق سے غائب کرنے کا جو اعلان کیا ہے، اور جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ آپ کے دور میں جو اداروں کو یرغمال بنا کے عدالتوں کا آپ نے کہا کہ سپریم کورٹ کو یا عدلیہ کو کمزور کرنے کی کوشش کی ہے، تو محترمہ عمران خان کہ الحمدللہ کوئی ایسی ٹیپ مارکیٹ میں موجود نہیں ہے جس میں وہ ججز کو کہہ رہے ہوں کہ آپ نے فلاں کو سزا دینی ہے اور فلاں کو بری کرنا ہے۔ یہ اعزاز بھی آپ کے چچا محترم کے حصے میں آیا تھا، اور وہ ٹیپیں مارکیٹ میں سب کے کانوں میں ان کی گونج سنائی دی تھی۔ تو اداروں کو بااختیار بنانا، اداروں کو طاقتور بنانا، آئین اور قانون کے تابع کرنا، یہ اس حکومت کا عزم ہے، اور انشاءاللہ وزیر اعظم کی قیادت میں ہم اداروں کو، وہ نیب ہو، وہ عدلیہ ہو، وہ ہمارے دیگر تمام پارلیمنٹ سمیت ادارے، ہم آئین اور قانون سے باہر کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے۔ یہ وزیر اعظم کا ایک اپنی ویژن کی انہوں نے عکاسی کی، اور اس کی ڈیلیبریشنز اور اس کی گائیڈ لائنز اور اس کے ساتھ جڑے ایک آئینی آپشن سپریم کورٹ کے دروازے پہ دستک دے کے وہ رہنمائی سیکھ کرنے کے لیے انہوں نے اپنی اس ویژن کو عوام کے سامنے رکھا۔ یہ سپریم کورٹ نے طے کرنا ہے، انہوں نے ہماری رہنمائی کرنی ہے کہ اس حوالے سے ہماری حکومتی یا قانونی اور آئینی ترجیحات کیا ہونی چاہیے۔ جو آج آپ کا رونا دھونا، آؤ بکا اور اٹ سیاپا، وہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ آپ نے جو پارٹی کے اندر بغاوت ہے وہ چین نہیں لینے دے رہی۔ میاں جاوید لطیف کا بیان اٹ سیلف آپ کی صفوں کے اندر، جو آپ کے اپنے ایم این ایز اور ایم پی ایز کے اندر اس وقت اضطراب کی لہر ہے، اس کی نشاندہی کرتا ہے۔ آپ اپنا گھر سنبھالیں، آپ اپنے ان ممبران کی فکر کریں جو شاہی خاندان کے متاثرین ہیں، اور جو آپ سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ہمارے ساتھ روابط میں ہیں، اور ہم نے آپ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے آپ کو سرپرائز دینا ہے، اور وہ بھرپور سرپرائز آپ کو ملنا ہے، اور آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ہم نے شو آف ہینڈ اپنے اراکین کے لیے کیا ہے یا ہم نے رول آف لا کے لیے کیا ہے۔ کیونکہ یہ جرأت مندانہ فیصلہ وزیر اعظم عمران خان نے کیا تھا کہ اپنی جماعت سے 20 سٹنگ ایم پی ایز کو نکالنا اور رول آف لا کو انشور کرنا، یہ پاکستان تحریک انصاف کا اعزاز ہے۔ اور آپ کی یہ گیدڑ ببکیاں، آپ کی یہ فلمی شوٹنگ اور آپ کی یہ سارا دن تھیٹر لگا کے میڈیا کی سکرین پہ اداکاری کسی کام نہیں آئے گی، کیونکہ آپ کا چہرہ آپ کی زبان کا ساتھ نہیں دیتا۔ آپ کا چہرہ بتا رہا ہے کہ آپ مایوس ہیں، آپ کا چہرہ بتا رہا ہے کہ آپ کی اپنی جماعت میں توڑ پھوڑ ہو رہی ہے، اور آپ کا چہرہ بتا رہا ہے کہ آپ کے اس بیانیے کا کوئی خریدار نہیں ہے، اور کوئی بھی آپ کو کسی جگہ بھی کندھا دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ لاہور کا جلسہ جو ہے وہ آپ کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن گیا ہے، اور وہ آپ کے ضلع سبحانی نے جو خالی کرسیوں سے ویران رات میں تبادلہ خیال کیا ہے، وہ یقیناً لاہوریوں کا
آپ کو وہ مؤثر جواب ہے جو آپ کو چین نہیں لینے دے رہا، تو انشاءاللہ آپ کو پہلے بھی ناکامی ہوئی ہے، اس کے بعد بھی آپ کو ناکامی ہوگی۔ جو آج کی ہماری کیبنٹ، کیونکہ ہمارا آپ کا کام ہے واویلا کرنا، آوبکا کرنا، پنجاب حکومت کا اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا کام ہے کہ جاتی عمرہ کے محلوں کے باہر رہنے والے ہمارے پسے ہوئے طبقات جو ہیں ان کے حقوق کی پاسداری کرنا اور ان کے لیے تمام بنیادی حقوق کا تحفظ یقینی بنانا۔ ہم اپنا کام کرتے جائیں گے، آپ اسی طرح رونا دھونا مچاتے ہوئے اسی طرح مسلسل آو بکا اور فریاد کرتی رہیں گی، ہم اپنے قدم نہیں روکیں گے اور نہ یہ قافلہ رکے گا۔ انشاءاللہ یہ حکومت اپنی مدت پوری کرے گی اور ہم پاکستان کے عوام کی امنگوں کی ترجمانی کرتے ہوئے ان کے تمام جائز مسائل کا حل تلاش کریں گے۔ آج کا جو اہم اجلاس کیبنٹ کا ہوا ہے، اس میں جو 18 نکاتی ایجنڈا آئٹمز کی منظوری دی گئی ہے، اس میں پنجاب کیبنٹ کے سامنے متحدہ عرب امارات کے ساتھ خیر سگالی کے جذبے کا اظہار کرتے ہوئے، جو اس سے پہلے 1979 میں 30 سال کی جو لیز دی گئی تھی 1568 ایکڑ اراضی، اور جہاں پہ اس وقت کے ہمارے حکمران عرب امارات کے انہوں نے ہاسپٹل بنائے، سکولز بنائے، اس کو آباد کیا، تو حکومت پنجاب نے اس کی فردر لیز کا آج فیصلہ کیا ہے اور یہ چولستان رحیم یار خان میں صدر شیخ زید بن النہیان کو عرب امارات کے جو ہیں ان کو یہ اراضی جو ہے اگلے 20 سال کے لیے سرکاری لیز پہ ایکسٹینڈ کر دی گئی ہے، اس میں توسیع کر دی گئی ہے۔ اس سے کیبنٹ جو ہے وہ چونکہ دو طرفہ تعلقات ہمارے جو یو اے ای کے ساتھ ہیں، ہمارے لاکھوں مزدور محنت کش وہاں کام کر رہے ہیں جو اربوں روپے کا زر مبادلہ پاکستان کما کے بھیجتے ہیں، تو یہ ایک خیر سگالی کا اقدام ہے جس سے دونوں ملکوں کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ مزید مضبوط ہوں گے۔ اس کے علاوہ جو اہم ترین لاہور کا پروجیکٹ، کیونکہ لاہور جنہوں نے صرف سیاسی قلعے کے طور پہ استعمال کیا اپنے کاروباری مفاد کے لیے، تو لاہور کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وہ سوئے رہے، اور جہاں ڈیولپمنٹ ہوئی صرف جاتی عمرہ کے ارد گرد اور آگے پیچھے جہاں مفاد تھا، تو لاہوریوں کی حقیقی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نیا لاہور آباد کرنے کے لیے راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو آپریشنل کیا گیا ہے، فنکشنل کیا گیا ہے، اور آج اس حوالے سے کیبنٹ کو ایک تفصیلی بریفنگ دی گئی ہے، اور اس بریفنگ کے اندر تمام جو کیبنٹ کے ممبران ہیں انہوں نے تفصیل سے اس نئے لاہور کی داغ بیل ڈالنے والے منصوبے پہ سوالات کیے، جس پہ چیئرمین اور وائس چیئرمین روڈا نے تفصیل سے اس پہ جوابات دیے اور اس بات کو انشور کیا کہ کس طرح لاہور کی جو ہماری نہ صرف رہائش کی ضروریات اس منصوبے سے پوری ہوں گی، بلکہ پولوشن کو اوورکم کرنے میں یہ سنگ میل ثابت ہوگا۔ جو ہمارا اس وقت راوی ریور جو ہے، جو لاہور کی اینٹری وین ہے، وہ جس طرح چوک ہوئی ہے اور جس طرح وہاں سلج بن گیا ہے، ایک ڈمپنگ سٹیشن بنا ہوا ہے وہ گند کوڑے کا، اس کی خوبصورتی کو بحال کرنے کے لیے، اور ہمارا جو لاہور کا اس وقت جو ہے وہ واٹر ٹیبل بہت نیچے چلا گیا ہے، اس کو ریز کرنے کے لیے، کمرشل ایکٹیویٹیز کو اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے یہ منصوبہ کس طرح اہلیان لاہور کے دلوں کی دھڑکن بن سکتا ہے، اس پہ تفصیل سے بات ہوئی ہے۔ اور کیبنٹ نے آج راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو
अराजी के हसूल के लिए 5 अरब रुपए का कर्जा देने की असूली मंजूरी दी है। इसके अलावा जो है वो अथॉरिटी को रावी रिवर फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के मास्टर प्लान में आने वाली सरकारी अराजी देने की भी मंजूरी दी गई है। अथॉरिटी जो है वो अपना बिजनेस प्लान और फाइनेंशियल मॉडल कैबिनेट के सामने पेश करेगी और उसके बाद जो है इसके फर्दर जो है वो TOR सेट होंगे। पंजाब कैबिनेट ने आज एक और अहम संग मील अबूर किया जो इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ है और जो पंजाब के अंदर खसूसी तौर पे हम रोज़गार के मौके पैदा करने के लिए और कारोबारी बरादरी को सपोर्ट करने के लिए ये अहम कदम उठा रहे हैं, जिसमें पेट्रोल पंप्स लगाने का इससे पहले जो NOC के लिए वक्त दरकार था वो 90 दिन था। कैबिनेट ने आज उसको कम करके 30 दिन पे कर दिया है ताकि जो अफराद ये इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इस सेक्टर में उनके रास्ते की रुकावटें कम से कम की जाएं। पंजाब कैबिनेट ने हमारे जो नाबीना अफराद हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि आए रोज़ वो मुख्तलिफ मौके पे माल रोड पे एहतजाज भी करते रहे हैं और अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाते रहे हैं। उनकी तमाम वो जो जायज़ ज़रूरियात थी उसको सामने रखते हुए पंजाब कैबिनेट ने 3% जो खसूसी कोटा है उसके तहत जो नाबीना अफराद हैं उनको बलाई उम्र में खसूसी रायत देने की मंजूरी दी है, क्योंकि ओवर एज है अक्सरियत और जब हम उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ़र करते हैं तो उम्र ज़्यादा होने की वजह से वो उससे उस कोटे की सहूलत से मुस्तफ़ीद नहीं हो सकते थे, तो वो आज उसमें उन्हें रिलैक्सेशन दी है। और 3 में से जो 1% कोटा है वो नाबीना अफराद के लिए खसूसी तौर पे मुख्तस किया गया, क्योंकि जब हम उसमें खसूसी अफराद के कोटे की बात करते हैं तो फिर बाकी डिसेबल्ड जो हैं वो ज़्यादातर उसमें कोटे को अंगेज करते थे, तो अब स्पेसिफाई कर दिया गया कि 1% एक्सक्लूसिवली नाबीना अफराद के लिए होगा। इसके अलावा एक समरी आज आई थी जो बड़े हॉस्पिटल जो हमारे पंजाब गवर्नमेंट के हैं उनको कुछ चार्जेस जिसमें एंजियोग्राफी, CT स्कैन, MRI, तो वज़ीर आला पंजाब ने हुकूमत के जो रिकमेंडेशन थी हेल्थ डिपार्टमेंट की उनको मुस्तरद किया और अवाम दोस्त कदम उठाते हुए किसी किस्म की भी फ़ीस के अंदर इजाफे को कैबिनेट ने वाज़ेह अक्सरियत से मुस्तरद कर दिया कि इन हालात में जहाँ हमने अवाम का बोझ उठाना है तो अवाम पे कोई भी इजाफी बोझ हुकूमत पंजाब नहीं डालेगी और ये चार्जेस जो हैं वो एज इट इज़ जो साबका हैं वही वसूल किए जाएंगे। जो सबसे अहम आज संग मील जो अबूर किया कि हमने ये वादा किया था कि हम एक निसाब और एक पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, तो जो यकसा निसाब और एक पाकिस्तान और वो जो दरख्शां ख्वाब है उसको अमली ताबीर देने के लिए आज जो करिकुलम था वो पंजाब कैबिनेट के सामने पेश किया गया, जिसकी क्लास 1 से लेके क्लास 5 तक के पहले फेज़ में उस यकसा निसाब की मंजूरी दी गई है और इसमें प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और मदरसा इनके लिए एक कॉमन फ्रेमवर्क जो है उसको डिफ़ाइन किया गया और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक कौम से किया गया वादा था कि 2 नहीं 1 पाकिस्तान, और उसका अमली आगाज़ जो है ये यकसा निसाब से कर दिया गया। इसके अलावा जो पंजाब की मुख्तलिफ मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स थे उनके लिए पे पैकेज और टर्म्स एंड कंडीशंस की बाज़ाब्ता मंजूरी दी गई है। जो एक और बहुत अहम कदम
आज कैबिनेट ने पब्लिक फ्रेंडली इनिशिएटिव के तौर पे लिया है, उसमें जो हमारा स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसकी आज तक ट्रांसफ़र पॉलिसी एग्जिस्ट नहीं करती थी। मनपसंद अफराद और पिक एंड चूज से जो लोग माजूर थे उनको उन्होंने कई किलोमीटर बाहर फेंका हुआ था, और जो किसी का अजीज था, रिश्तेदार था या अफसरशाही में अच्छे ताल्लुकात रखता था, वो उन मेन अदारों के अंदर विराजमान थे। अब ये एक यकसा ट्रांसफ़र पॉलिसी 2020 की आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है, जिससे ना सिर्फ करप्शन का खात्मा होगा बल्कि लोगों को इंसाफ और मेरिट पे उनकी पोस्टिंग और ट्रांसफ़र की जाएगी। इसके अलावा जो है वो नेशनल टूरिज़्म कोऑर्डिनेशन बोर्ड जो है वो पाकिस्तान टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के एंडोमेंट फंड के लिए 10 करोड़ की सीड मनी जो है वो देने की मंजूरी दी गई है। पंजाब लोकल गवर्नमेंट्स राजी इस्तेमाल करने के प्लान रूल्स 2020 की मंजूरी दी गई है। बहावलपुर में 410 बिस्तरों पे जो मुश्तमिल सिविल हॉस्पिटल जो नामुकम्मल था उसको इस हुकूमत ने मुकम्मल किया, तो उसके जो फाइनेंशियल इश्यूज थे, कुछ और पेंडिंग कमिटमेंट्स थी, जिसको कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया। इसके अलावा गुजरांवाला में चिल्ड्रन हॉस्पिटल के क़याम के लिए अराजी का जो मामला है वो मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को रेफ़र कर दिया गया। बाकी इसके अंदर जो इश्यूज़ हैं मैं समझती हूँ कि ये आपको हम प्रेस रिलीज़ में हाईलाइट कर देंगे। आपके जो सवालात हैं, क्योंकि ये प्रेस रिलीज़ में सर्कुलेट हो जाएगा, जो सवालात हैं वो ले लिए जाएं ताकि वक्त बचाया जाए। डॉक्टर साहब ये बताएं कि पिछले 20 दिन से गवर्नमेंट ये जारी है कि अभी नून लीग के अरकान असम्बली आए तो अभी आए, मसलन मुख्तलिफ फोरम्स पे बात हो रही है कि जी कुछ कहते हैं 6 अरकान असम्बली है, को कह रहे हैं 12 है, कहीं फिगर 20 की भी आ रही है। कितने अरकान असम्बली आपके साथ राब्ते में है, और ये कब तक ये जो ब्रेक थ्रू है, क्योंकि पहले आपने 6 के करीब लोगों को अपने साथ मिलाया है, अब मज़ीद कितने लोग आपके नज़रिए से मुत्तफिक और उनके नज़रिए से मुखालिफ हो चुके हैं? हम अपोजिशन की वारदात के इंतज़ार में हैं। अपोजिशन जिस दिन इस्तीफ़े देने का बाज़ाब्ता तकरीब रूनमाई का आगाज़ करेगी, उसी दिन से हम इनके मेंबरान की रूनमाई मीडिया से करवाना शुरू कर देंगे। हम ये चाहते हैं कि पहल ये करें, क्योंकि जब ये सिस्टम को गिराने के लिए कदम उठाएंगे, इनकी अपनी जमात से सिस्टम को बचाने के लिए लोग खड़े होंगे। क्योंकि जो लोग इलेक्टोरल प्रोसेस के ज़रिए, ये गुड्डी गुड्डे का खेल नहीं है जो गुड्डा और गुड्डी मिलके खेल रहे हैं इलेक्शन करके, तो वो गुड्डे गुड्डी के खेल को जब ये सामने ले आएंगे तो हम जो उस सिस्टम को बचाने वाले हैं, जो लोग इलेक्शन लड़ के अवाम से 5 साल का मैंडेट लेके आए हैं, वो 2.5 साल में घर जाने के लिए तैयार नहीं है, तो वो भी सामने आके खड़े हो जाएंगे। तो ये टिट फॉर टैट होगा, इनके अमल के बाद हमारा रद्द अमल होगा। तो हमने अपने जितने भी पत्ते हैं, उस्मान बुज़दार साहब ने वो ताश के पत्ते सीने से लगाए हैं, ये पहले फेंक के क्या टेबल पे फेंकते हैं, और तुरब के पत्ते हमारे पास हैं, फिर हम फेंकेंगे, बाजी इंशाल्लाह हम जीतेंगे। डॉक्टर साहब ये बताइए कि हुकूमत ने सेनेट इलेक्शन 1 माह पहले ही कराने का जो फैसला किया है, ऐलान कर दिया है, उसमें मरियम नवाज ने भी कहा है कि हुकूमत एक तो हुकूमत है, वो इलेक्शन कमीशन भी खुद बन गई है, तो हुकूमत को जल्दी क्या है इसमें इलेक्शन को जल्दी में करवा दीजिए। देखें, इलेक्शन कमीशन को बाख्तियार बनाना, इलेक्शन कमीशन का जो आईनी किरदार है उसको मजबूत करना, और इलेक्शन कमीशन को फाइनेंशियली एम्पावर करना भी ये इस हुकूमत के सरसेरा है कि हमने उनको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दी है। इससे पहले उनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल ऑटोनॉमी थी, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं थी। तो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी इस हुकूमत ने दी है, इसलिए दी है कि वो
अपने ताकत के साथ उन आइनी इख्तियारात का इस्तेमाल करें। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान किसी अदारे के आइनी इख्तियार को इनक्रोच नहीं करना चाहते। उनका जो एक विजन था कि अपोजिशन चूंकि तारीख पे तारीख बदल रही है, तारीख पे तारीख दे रही है और पैंतरे बदल रही है, तो उनको एक सरप्राइज उन्होंने दिया। वो सरप्राइज जो है वो आइन और कानून से मावरा नहीं होगा, वो किसी अदारे से टकराव या किसी अदारे के इख्तियारात के साथ टकराव का कोई ऐसा अमल नहीं होगा। ये आइनी पैरामीटर में रहते हुए वज़ीर आज़म ने तबादला ख्याल किया है, उसको आइनी शक्ल देनी, उसको आइनी पैरामीटर्स में जांचना, कानूनी लाए अमल के मुताबिक उसकी ताबीर बनानी, ये अभी अगले मरहले हैं। तो मरियम बीबी की अभी से चीखें निकल गई हैं, तो अभी तो सेनेट के इलेक्शन के बाद ये आवबका हमने सुननी थी, उससे पहले बोल रही हैं, चीख रही हैं। तो उनकी तसल्ली के लिए कि हम कानून के और आइन के मुहाफ़िज़ हैं, हम आइन और कानून को किसी सूरत भी अपने मतहत और ताबे नहीं करना चाहते, और जो भी कदम हुकूमत उठाएगी वो आइनी और कानूनी तरीक़ाकार से उठाएगी। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि पीपल्स पार्टी हमेशा एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ रही है और उसकी एक जमहूरी जदोजहद है। अब वो क्या वजूहात हैं जिनकी बिना पर वो मरियम नवाज के बयानिए के साथ मुत्फिक हुई हैं, और अगर वो मुत्फिक हुई हैं तो जो है सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो यहाँ पे दोनों अपोजिशन लीडर बाप बेटा ये इस्तीफे क्यों नहीं दे रहे, या वो मरियम के इस बयानिए से, इस्तीफों के बयानिए से उनकी मुख्तलिफ राय है? पहली बात तो ये है कि ये आपको किसने कहा कि पीपल्स पार्टी मुत्तफिक हो गई है नून लीग के बयानिए के साथ? क्योंकि असल जो पीपल्स पार्टी के करता धरता है वो जरदारी साहब हैं। हमारे गुड्डा साहब जो हैं वो गुड्डी के साथ मिल के जो खेल खेल रहे हैं, ये किसी सूरत भी उस जमहूरी अमल के साथ मैच नहीं करता। तो ये दो बच्चे हैं जिनको लगाया गया है कि जाके ज़रा आप अपनी दिल पिशोरी कर लें और फ़ोटोशूट कर लिया करें। फैसले करने का इख्तियार PMLN में शहबाज शरीफ के पास है और जो पार्टी के सदर हैं, क्योंकि जो मियां मफरूर साहब हैं वो तो अदालती तौर पे उस ओहदे पे है ही नहीं है, तो लिहाजा दूसरी तरफ जरदारी साहब हैं, तो इन दोनों के पास फैसले करने का इख्तियार नहीं है। जो बात आपने कही कि जो पीपल्स पार्टी की कल की गीदड़ भबकी थी कि हम सिंध हुकूमत भी कुर्बान कर देंगे, आप सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं, अपना माल पानी नहीं। और वो माल पानी सिंध हुकूमत आपकी वो कान है जहाँ से वो माल पानी निकलता है, तो वो माल पानी उस कान को आप कैसे बंद करेंगे? तो ये कोई भी अकल और फहम रखने वाला शख्स इस बयानिए पे यकीन नहीं करेगा। मुझे यकीन है कि बिल्कुल आपने ठीक कहा कि कभी भी पीपल्स पार्टी ना पार्लियामेंट को गिराएगी और ना बेनज़ीर भुट्टो शहीद की रूह के खिलाफ जाके कोई ऐसा कदम उठाएगी जिससे जमहूरियत की गाड़ी डीरेल हो या जमहूरियत के अलावा कोई और ऑप्शन एक्सरसाइज हो। तो पीपल्स पार्टी अपने किए किराए पे कभी पानी नहीं फेरना चाहेगी और ना फेरेगी। मैडम ये बताइएगा कि मरियम नवाज कहती हैं कि जब तक जो है लॉन्ग मार्च का आगाज नहीं होगा, इस तरह की कोऑर्डिनेट मीटिंग और इस तरह की चीजें चलती रहेंगी, क्योंकि अब ये जो है हुकूमत घर जाने वाली, क्या कहेंगे आप इस बारे में? हुकूमत घर जाने वाली है तो ये जेल जाने वाली है, ये किधर जाने वाली है? हुकूमत तो इधर ही है, और हुकूमत ने इसी तरह इनके सीने पे मूंग दलते दलते 2023 तक का टेन्योर पूरा करना है इंशाल्लाह। और हुकूमत इनको ये बार बार बावर करवा रही है कि आप होश के नाखून लें, ना थकाएं अपने आप को, अपनी तवानाइयाँ जो है ना ज़ाया करें।
اور آپ کو اس پوری ایکسرسائز اور ڈنڈ بیٹھ کے بڑھاپے میں آپ مولانا فضل الرحمان کی بھی مروا رہے ہیں، تو نہ ان کو ڈنڈ بیٹھ کے کروائیں اور ان کو ریسٹ کرنے دیں. خود بھی 2023 تک جو ہے آپ ریسٹ کریں اور نہ تھکیں اور نہ اپنے ان لاغر اور کمزور لوگوں کو تھکائیں، کیونکہ مقصد آپ کا جمہوریت پہ خود کش حملہ ہے جو پورا نہیں ہوگا اور نہ آپ کے ان عزائم کی کہیں پہ کوئی تکمیل ہونی ہے. تھینک یو. لاسٹ بٹ کوشچن یہ ہے کہ ماشاءاللہ آج صفائی کابینہ نے بہت بڑے بڑے فیصلے کیے ہیں، لیکن ایک فیصلہ ابھی تک نہیں ہو سکا کہ لاہور کی صفائی کس نے کرنی ہے. پورا لاہور آج پورا کرکٹ کا ڈھیر بنا ہوا ہے. گلبرگ، پوش علاقے جو نچلے طبقے کے علاقے ہیں، تمام علاقے جو ہیں پورا کرکٹ کا ڈھیر بنے ہوئے ہیں. کوئی بندہ اس پہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے. کیا کہیں گے کہ کیا وجہ ہے کہ ابھی تک اس پہ کیوں نہیں ہم معاملے کو حل کر سکے؟ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک دن جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے جو ایم ڈی چیف ہیں ان کو بلاتے ہیں اور لاہور کو صاف شفاف رکھنا، لاہور دل ہے پنجاب کا اور دارالخلافہ ہوتے ہوئے اس کی اپنی ثقافت ہے، تہذیب ہے، تمدن ہے. ہمیں اس کو اور زیادہ اجاگر کرنا ہے. اگر کہیں کوئی ایسی چیز ہے جہاں کوتاہی ہے، جہاں کہیں نالائکی ہے تو آپ پوائنٹ آؤٹ کریں. انشاءاللہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کسی کو بھی اس حوالے سے کوئی ریلیف نہیں دیں گے. زیرو ٹالرنس ہوگی. صرف پن پوائنٹ کریں بیٹے، جہاں پن پوائنٹ کریں گے وہاں قانون حرکت میں آئے گا اور ان ذمہ داران کے خلاف کارروائی ہوگی. یہ بتائیے کہ نواز شریف صاحب کو واپس لانے کا جو معاملہ تھا وہ کہاں تک پہنچا ہے؟ پرائم منسٹر نے خود کہا تھا کہ ان کو واپس لائیں گے، تو وہ کہاں تک ابھی تک؟ آپ دعا کریں کہ کورونا جو ہے وہ جو اس کی تابڑ توڑ حملے اور جان لیوا اس وقت کوششیں ہیں وہ تھم جائیں. اور آپ اور ہم تو یہاں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں، لیکن یو کے جیسے ملک کے اندر وہاں پہ دفتری اوقات اور معاملات اس طرح سے نہیں چل رہے. تو تھوڑی سی چیزیں سٹریم لائن ہوں تو یہ قانونی کارروائی جو رکی ہوئی ہے اس وقت وہ تیزی سے آگے بڑھے گی. پرائیویٹ ایسوسیشن کی جانب سے مال روڈ میں احتجاج کیا جا رہا تھا. ان کا کہنا ہے کہ تمام دوسرے کاروبار ہیں وہ کھلے ہیں اور خالی اسکول وغیرہ ہیں ان کو بند کیا جا رہا ہے تعلیمی اداروں کو. تو اس حوالے سے میں کچھ بتائیے گا. دیکھیے اس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ بدقسمتی سے 60,000 سے زائد جو ہیں وہ کیسز اس وقت صرف لاہور میں ہیں، اور جو کرونا کی اموات پچھلے 24 گھنٹے لاسٹ میں جب آپ نے کل دیکھی تو وہ 105 تھی. آج بھی جو ہے وہ 70 سے زائد ہے. تو جب اس طرح کی صورتحال ہوگی اور پچھلے مسلسل کرونا کے کیسز میں اضافہ ہے تو پھر ہر سیکٹر نے اپنا رول ادا کرنا ہے. تو ایس او پیز کو فالو کرنا ہے اور میڈیا نے اس کے لیے ٹرینڈ سیٹ کرنا ہے اور رول ماڈل بننا ہے. اور ان لوگوں کے جو جائز مطالبات ہیں مجھ سے بھی ملے ہیں، اس میں ایک جائز مطالبہ یہ ہے کہ ہر سیکٹر کو اگر کوئی کمپنسیشن ہوئی ہے تو یہ سیکٹر جو ہے اس کو اس حوالے سے ابھی کوئی ریلیف نہیں ملا کہ انہیں تنخواہیں بھی دینی ہے. اور بند سکولز کو وہ دیکھ رہے ہیں ہم کہ اگر وہ فیس لے رہے ہیں بچوں سے آن لائن گھر میں بیٹھ کے فیس چارج کی جا رہی ہے تو پھر ان کا جو اپنا خرچہ ہے اور ایکسپینڈیچر ہے اس پہ حکومت کوئی ریلیف دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوگی. اور اگر کہیں پہ کوئی جینوئن ایشوز ہیں تو اس پہ ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. تھینک یو جی.